اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ چند دن پہلے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کی جناب ابو ہریرہ کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور صحیح بخاری میں پھر جناب ابو ہریرہ کا ایک خاص مقام ہے۔ صحیح بخاری کیا خود اہل سنت کے ہاں حضرت ابو ہریرہ کا ایک بڑا خاص مقام ہے، کثیر الروایہ ہیں، بہت زیادہ روایات ان سے نقل ہوئی ہیں۔ تو ہم نے اس میں جو گفتگو کی وہ ہم نے نہایت ہی اجمالی اور ایک سرسری گفتگو کی، تو لہٰذا اس گفتگو کو نہایت سیریس لے لیا عتیق الرحمن علوی ناسبی گروہ نے، اور انہوں نے ریبٹل کیا، ہمیں جواب دینے کی کوشش کی کہ سیدنا ابو ہریرہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ۔ اب چونکہ عتیق الرحمن علوی خود تو بے آبرو ہو چکا نیشنل میڈیا پر اور اب تک فرار ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے جو بیچارے مسکین لوگ ہیں جن کی کوئی آبرو عزت نہیں ہے کہ یہ بھی چلو بے آبرو ہو جائیں، ان کو آگے کرتا ہے کہ جاؤ جی تم جواب دو۔ بھائی تمہاری جب اتنی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے کہ تم جواب دے سکو تشیع کو، وہ مرزا جیسے وہ سنی ہے نا، مرزا جو بھی ہے سنی ہے، جب سنی ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ تو آئے گا، تو لہٰذا وہ کتنا ایک اس کے اندر علم ہو سکتا ہے۔ ادھر تو تم لوگ سارے شیر بنتے ہو، ادھر دال نہیں گلتی، اور ایسی یہاں پر رسوائی ہوتی ہے کہ وہ زمانے نے تمہاری رسوائی دیکھی ہے کہ ایک سوال کا جواب بھی تم سے نہ دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کا شاگرد جو ہے وہ، یا اس کا جو بھی کہہ لیں، وہ اسی کے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ہمارے خلاف، اور اس میں جناب موصوف کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ ابھی یہ بھی اپنے استاد کہہ لیں یا جو کہہ لیں اپنے بزرگوں کی رسوائی کا سبب بننے والا ہے۔ تحریف کے قائل ہیں تو ان سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ حدیث کے اندر بھی وہ تحریف کر جائے جو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ عتیق الرحمن علوی کو بھیجو ذرا، یا تم آ جاؤ، تمہاری وہ کیا کر دے، تائید کر دے کہ ٹھیک ہے جی یہ میری طرف سے جائے گا مناظرے کے لیے۔ ولیاس پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت ہے، تحریف قرآن پہ ہمارے ساتھ آگے بحث کر لو، ہم آپ کو بتائیں گے تحریف قرآن کا کون کون قائل تھا۔ پھر آپ کے گھر سے اتنے جنازے اٹھیں گے کہ جناب کم پڑ جائے گا سارا حساب کتاب، کفن کا کم پڑ جائیں گے آپ لوگوں کے پاس۔ یہ تہمتیں وہ زمانہ ہوتا تھا لگا دیتے تھے، ابھی آؤ نا روبرو ذرا تحریف قرآن پہ، پتہ چلے کہ کون تحریف قرآن کا قائل ہے۔ سنتے جی کریں گے ایک عظیم صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں تھوڑے سے عرصے میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جو ہے صحابہ کرام سے نفرت اور بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو ہے اس طرح کے اشکالات پیدا کر کے جو ہے اصحاب محمد سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع آتا ہے کہ جو ہے اس میں اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم نکال کر بڑے آن کر کے حدیث کے اندر جو ہے بہت زیادہ مرچ مسالے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ روایت دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کے سامنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش المسجد فاجتمعنا الیہ ففاق باللہ اسد سے سنا نہیں، کیا ہے اے اللہ اس سے دشمن، تو نوجوان علی کے دوستوں سے کے ساتھ کی یہ بات جماعت کو مسجد سے کہاں ہے۔ آیت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے کہ مسجد سے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر مار کے جو ہے نکال دیا گیا، صرف اتنا آیا کہ لوگوں نے کنکریوں کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا، یعنی کنکریاں ماری ان کو۔ اس سے زیادہ یہ جو معنی مفہوم بیان کر رہے ہیں پوری حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ روایات کے اندر تحریف کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ قرآن میں کرنے لگا ہوں اس پہ آپ غور کریں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیتے ہیں جو اپنا معنی مفہوم کی طرف سے حدیث کے اندر تحریف کر روایت ضعیف ہے، جو روایت ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اندر مرچ مسالے لگائے رکھا کرتے خود بھی نہیں عزیز۔ اس کی وجہ تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ابینہم جو واپس میں نرم ہے۔ انہوں نے ہمیں کچھ چیلنج کیا ہے، وہ ذرا چیلنج بڑا دلچسپ ہے ابو ہریرہ کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ گفتگو تھی ابو ہریرہ کے حوالے سے۔ ابھی ہم فوکس کرتے ہیں اس چیلنج پہ کہ جناب ابو ہریرہ کے حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ایک روایت آپ لے کر آؤ، وہ ذرا سنیے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو اب ہم ڈیوٹی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جو کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ شیعہ رابطہ ہے، امامیہ شیعہ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ ابن ابی الحدید معتزلی پہ بولتا ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی سنی تو اس کی اپنی کتاب گواہ ہے، اس کی اپنی کتاب گواہ ہے، اور شیعہ جو اس کو یہاں پہ لکھا جاتا ہے یا جن علماء نے اس کی شیعت کی تعبیر استعمال کی ہے، وہ خود شیعہ آپ کے ہاں کیا ہے کہ امیر المؤمنین سے محبت، اہل بیت سے محبت، اور باقی وہ کس مذہب سے اس کا تعلق تھا، ابو بکر عمر کو کیا مانتا تھا، وہ اس کی کتاب سے واضح ہے۔ وہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہے۔ کون سا شیعہ جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہو؟ انسان کی عقل کام کرتی ہو تو اس طرح کا بچگانا کبھی بھی وہ اعتراض نہ کرے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہوئے صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کی، اور روایت کا نمبر ہے 5355۔ سب سے پہلے تو ہم وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ ما ترک غنی،
کہ بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَلِمَن تَعُول، اور ابتدا ان سے کرو اِمَّا أَن تُطَلِّقَنِي، کہ عورت کو جو ہے اس مطالبے کہا کہ ہے کہ اپنے خاوند کو کہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ مجھے طلاق دے. وَيَقُولُ الْعَبْدُ، اور غلام کہے أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو. وَيَقُولُ الْإِبْنُ، اور بیٹا کہہ سکتا ہے أَطْعِمْنِي إِلَىٰ مَن تَدْعُونِي، کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو. فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَٰذَا مِن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا هَٰذَا مِن كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ، کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ کیا یہ بات جو ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا هَٰذَا مِن كِيسِ أبِي هُرَيْرَةَ، کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فہم ہے. اب اس روایت کے اندر بھی دیکھیں رافضی جو ہے تحریف کرنے سے باز نہ آئے. اچھا جی، اب یہ روایت کیا ہے؟ ابو ہریرہ صاحب ایک بیان کر رہے ہیں. اب پورے متن میں کہیں پر بھی ابو ہریرہ صاحب نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ جو، اب اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ ان کے علماء نے لکھا جی ابو ہریرہ کا ادراج ہے، اور جتنی بھی علم حدیث کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، بالخصوص ابن عثیمین کی آپ اس مصطلحات الحدیث اٹھا کے دیکھیں، اصطلاحات حدیث، وہ کتاب، اس میں جو ادراج کے ضمن میں مثالیں دی گئی ہیں ابو ہریرہ صاحب کی دی گئی ہیں. اور ادراج جو کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر بحث ہے کہ ادراج ایک حرام کام ہے، لیکن ابو ہریرہ صاحب کرتے تھے اور تدلیس بھی کرتے تھے ابو ہریرہ صاحب، وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کروں گا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی رافضی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ھذا من کیس ابی ہریرہ، کہ یہ ابی ہریرہ کی جیب سے ہے. اب کیس کا مطلب کیا ہے؟ جیب سے یہ کہتے ہیں، خود لغت میں اس کا کیا ہے کہ ظرف، جیب یعنی جو کیس کا مطلب ہے لغت میں آپ جا کے اٹھا کے دیکھیں یعنی ظرف، وہ جس میں انسان اپنی پیسے ڈالتا ہے. اب اس کو دوسرے معنی میں یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ ظرف علم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں یعنی اس سے ان کی فہم مراد ہے. ہمارا سمپل اور سادہ سوال اس روایت پہ یہ ہے، ابو ہریرہ صاحب جب یہ بیان کر رہے ہیں تو اوپر کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ، انہوں نے کہا ہے اقولو، میں کہتا ہوں، یا وہ بالکل رسول کے قالا کے بعد ہی اس متن کو بیان کرتے آ رہے ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں صحابہ عادل ہوتے ہیں اور صحابہ رسول کی نسبت کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور جب ایک بندہ کہہ رہا قال رسول اللہ اور درمیان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے جی اس کا اپنا کلام ہے یا رسول اللہ کا، تو یہ ابو ہریرہ صاحب کرتے کیوں تھے؟ آپ ذرا ہمیں اس کا جواب دیجئے نا، یہ تھوڑی زحمت کیجئے، اس کا جواب دیجئے. اور صحابہ کیا حضرت ابو ہریرہ پہ اعتماد کرتے تھے؟ یہ صحابہ کا خود پوچھنا کہ اے ابو ہریرہ یہ جو تو بیان کر رہا ہے، یعنی ابو ہریرہ کا مقام اور سٹیٹس اس وقت اتنا مشکوک تھا کہ ابو ہریرہ سے صحابہ پوچھتے تھے یہ تو بیان کر رہا ہے، یہ کہاں سے بیان کر رہا ہے؟ یہ ایک نہیں، میں کئی جگہ پہ اب انشاءاللہ آپ کو دکھانے والا ہوں، ایک نہیں کثرت سے مقامات ہیں کہ ابو ہریرہ صاحب اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ صحابہ ان کو جھٹلاتے تھے اور پوچھتے تھے یہ صاحب کہاں سے کہہ رہے ہو. حتیٰ دیگر صحابہ سے جا کے سوال کیا جاتا تھا کہ بھئی ابو ہریرہ یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ وہ انشاءاللہ میں سارے موارد ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو موصوف کہہ رہے ہیں کہ جی رافضی اس میں تعریف کرتے ہیں. بھئی رافضیوں نے تعریف نہیں کی، رافضیوں نے کہا ہے کہ یہ ابو ہریرہ نے اپنی جیب سے بیان کیا ہے. ہمیں دکھا دیں وہ قال رسول اللہ، رسول سے منسوب ایک چیز بیان کر رہا ہے اور بعد میں جب پکڑا جاتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہتا ہے ہاں نہیں یہ میری جیب سے ہے، یہ میری اپنی جو ہے وہ فہم ہے. تو جناب اس نے کہاں پہ کہا ہے کہ میری اپنی فہم ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے نسبت دے کے کلام کر رہا ہے. یہ سمپل سی چیز ہے. اور صحابہ کیوں ابو ہریرہ پہ اعتماد نہیں کرتے تھے؟ یہ ان چیزوں کا جواب دو. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی آپ کہتے ہیں نا کہ رافضی معنی میں تعریف کرتے ہیں، فہم حدیث نہیں ہے، تو بسم اللہ ان کا جواب دینا. کہتے ہیں جی ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ میری جیب کی اختراع ہے. آگے جا کے جو حاضرین تھے وہ کہتے ہیں کہ اے اعلیٰ اللہ ہے، یہ بھائی کا اپنا ٹیلنٹ ہے، ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا تھا یعنی یہ. اب دیکھیں میں نے اس میں کہا بھائی اپنی اختراع، یعنی کیا مطلب میری اپنی اختراع کسے ہے؟ وہ اپنی فہم ہے، رسول کی حدیث نہیں ہے. اس میں کون سی تعریف ہے؟ وہ ابو ہریرہ صاحب کا ٹیلنٹ تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ اعتماد نہیں کرتے تھے اس کے اوپر. آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ صاحب کا خان تھا، وہ تو ایک ہی سیاق میں گفتگو کرتے آ رہے ہیں جناب آپ کے ابو ہریرہ صاحب. انہوں نے تو کہیں نہیں کہا درمیان میں کہ یہ میری اپنی بات ہے، وہ تو انہوں نے پوچھ لیا کیونکہ وہ ابو ہریرہ صاحب کی باتیں مشکوک ہوا کرتی تھیں. روایت کے اندر تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو حدیث تھی، جتنا حصہ حدیث کا تھا اس کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. وابدأ بمن تعول تک یعنی جو الفاظ ہیں یہاں تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بتا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. کہاں بتایا؟ یہ ذرا پڑھ کے سنا دو نا ہمیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. قال نبی، یہ متن چلتا آ رہا ہے. پھر تقول المرہ اما ان تطعمنی، یہ تو آگے روایت چل رہی ہے. کہاں پہ ابو ہریرہ نے کہا ہے یہاں پہ کہ بھائی یا کہہ دیا ہو کہ اقول یا میری فہم یہ ہے؟ کوئی ایسا یہاں پر لب مطلب کوئی نکلتا ہے تو ہمیں دکھاؤ نا ذرا اس میں سے. ہیں. اور آگے جو اپنا فہم بیان کر رہے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فہم بھی جو تھا 100% درست تھا، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی نکارت نہیں تھی. تو لوگوں نے جب ان سے اس فہم کے متعلق پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ آپ کی بات ہے یا یہ بھی رسول اللہ کی بات ہے؟ تو ابو ہریرہ ہاں یعنی ان کو بھی مشتبہ ہو جاتی تھی، چونکہ ابو ہریرہ ایسی کوئی چیز وہاں پر کوئی
حد افتراق قائم نہیں کر رہا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ابو ہریرہ کی بات ہے یا رسول اللہ کی بات ہے، تبھی تو وہ پوچھ رہے ہیں، اور اس وقت خیر القرون کو نہیں سمجھ آ رہی اس چیز کی۔ آج آپ لوگ بیٹھ کے کیسے تفقیق کریں گے؟ تو ابو ہریرہ صاحب کا یہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ بھئی آپ کے ایک ٹیلنٹڈ صحابی ہے جس کو آپ بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں، اس کا ٹیلنٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ھذا من کیس ابی ہریرہ، کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فہم ہے۔ اور لفظ کیس جیسا کہ کی شرح میں فتح الباری کے اندر ابا ہریرہ شیء تقول من رأیک او من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ چیز جو ہے آپ کی رائے ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو قال ھذا من کیسی، یہ میری اپنی رائے ہے، یعنی میرا اپنا فہم ہے۔ تو دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت سے تو ان لوگوں کا جو ان کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، ان کا اپنا دعویٰ باطل ہو رہا تھا کہ ابو ہریرہ رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کیا کرتے تھے، جبکہ ابو ہریرہ تو اپنی اس بات کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ وضاحت کب پیش کر رہے ہیں؟ جب پوچھا گیا ہے، جب پکڑے گئے ہیں، لوگوں نے شک کیا ہے، لوگوں پہ امر مشتبہ ہو گیا ہے، تب نہ کہ ابو ہریرہ صاحب نے وہاں پہ درمیان میں کوئی ایسی چیز بیان کی ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ان کا اپنا فہم ہے کہ حدیث کا حصہ کون سا ہے، یعنی نبی صلی جو کہ ابو ہریرہ صاحب کئی دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں نا، ابھی تو آگے چل کے بتاؤں گا، اور وہ جو چیلنج کیا ہے ابھی تو آگے مزہ آنے والا ہے نا۔ اللہ علیہ وسلم کا فرمان کون سا ہے، اور میرا، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بالکل واضح بات کر دی کہ یہ بات جو میں نے کیا کرتے تھے اپنی جیب سے کی طرف دور کرنا ہے کہ روایات دوسری ان کی بات کا اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا، اب یہ صحیح مسلم کی روایت تاکہ یہ اپنی جیب سے روایات بیان کرتا ہے، کہتے جس صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا سمجھا۔ ابھی میں ذرا ایک دفعہ آپ کو اس کی ادراج والی بات کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں۔ اب یہ کیا تھا، یہ جناب ابو ہریرہ صاحب کرتے تھے اپنا ادراج کلام میں، اور ان کے اپنے علماء نے کہا کہ یہ کیا ہے، ابو ہریرہ کا ادراج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، شرح صحیح بخاری قوام السنہ الاصبہانی متوفہ 535، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وفی ہے تقول المرأة، یہاں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اشار البخاری الی ان بعضہ من کلام ابی ہریرہ، کہ یہاں پر بخاری نے اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ کون سا ہے، کوئی وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ قال ابو ہریرہ یا کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جی بخاری نے کہا کہ یہ بعض ہوئی ابو ہریرہ کا اپنا کلام ہے، وہ مدرج فی الحدیث، جو وہ حدیث میں ڈال دیتا تھا ماشاءاللہ سے، قال ابو ہریرہ ھذا من کیس ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی کیا ہے، جیب کا ٹیلنٹ ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ شیعہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو روایت یہاں سے دکھاتا ہوں، صحیح بخاری، یہ روایت دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے قال النبی، یہ روایت چلتی آ رہی، یہاں پہ ہمیں ذرا بتا دیجئے نا آپ کہ کون سی چیز ہے کہ جہاں سے یہ فرق پتہ چل رہا ہے۔ میں جب کہوں کہ رسول نے یہ فرمایا اور میں ایک ہی تسلسل کے ساتھ بیان کرتا آ رہا ہوں، تو کہیں جی یہ تو ان کا اپنا فہم تھا، وہ تو بھائی ابو ہریرہ صاحب کی باتیں ایسی مشکوک ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ پکڑے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا جواب کہ اب آپ نے ہمارے یہاں پر آپ ملزم قرار پاتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں جو اس روایت کے اوپر ہیں۔ کرتے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ پوری روایت کے اندر صحابہ کرام کا نام ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کہا ہو، یا ہاں صحابہ کرام کا نام نہیں، میں بھی نہیں کہ اہل سنت مترجمین سے دکھاتا ہوں، صبر کرو بھائی صبر کرو، یہ ڈنڈیاں تمہارے بڑے عتیق علوی نے بھی کی ہیں، اور اس کو ہم نے اسی کے اساتید سے جواب دیا ہے۔ اوہ سبحان اللہ، کیا مزہ آیا تھا اس میں، کہ یہاں وہ تو خلافت کی بات ہی نہیں ہو رہی جب وہ معاویہ اور ابن عمر کا آپس میں کلام تھا، ٹھیک ہے، کہ اب معاویہ خود کو زیادہ اہل سمجھتا تھا، وہاں پر تمہارے عتیق الرحمن کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے نا، اگر جرت ہے اس کلپ کا جواب دینا، اتنے سارے بنائے ہیں، اتنی ساری ڈنڈیاں پکڑی ہیں، اتنی ساری چوریاں پکڑی ہیں، اتنی ساری جہالتیں پکڑی ہیں، ذرا ان کی طرف سے جاؤ گے نہیں، کیونکہ پتہ ہے وہاں پر راستہ بند ہو گیا۔ اب اگر جرت ہے تو ہمارے سارے کلپس کے جواب دو جو تم لوگوں کے رد میں ہم نے بنائے ہیں، پتہ چلے نا کہ تم لوگوں کے اندر کتنی علمی قابلیت ہے، کتنا تمہیں علم حدیث اور علم جار و تعدیل کا پتہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہوں، اس میں تو ایک تابعی بیان کر رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، تو انہوں نے جناب اس کو بنا دیا کہ صحابہ کرام کو ابو ہریرہ کہہ رہے تھے، صحابہ کرام ابو ہریرہ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، بے شک اللہ کی لعنت ہو، اور جنہوں نے لکھا ہے اصحاب ان کے اوپر بھی پھر لعنت ہو بھائی، وہ تمہارے مولویوں نے لکھا ہے، میں دکھاتا ہوں۔ کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ جو ہے جھوٹی باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک رکیں، پہلے اس روایت کا جواب لیں،
یہاں پہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں چیلنج کیا ہے. یہ صرف اور صرف رافضیوں کا اپنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کتابیں کیا ہم دکھاتے ہیں کوفہ جو تھے عراق والے سیدنا علی رضی اللہ ابھی چلتے ہیں. یہ جو اس نے بات کی ہے کہ اس روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ابھی ہم دکھا دیتے ہیں, ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے. ابھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے. یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم جو میں نے وہاں پہ روایت پڑھی تھی کہ خرج الینا ابو ہریرہ فضرب بیدہ علی جبہتہ فقال الا انکم تحدثون انی اقدب علی رسول اللہ. یعنی یہ امر, یہ روایت تو تم لوگوں کے لیے اپنا گلے میں ہڈی کی مانند ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جناب علی اس وقت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ چیز شائع تھی, مشہور تھی. لوگ صحابہ ہو تابعین ہو, خیر القرون یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ صاحب رسول کی نسبت جھوٹ بولتے ہیں. تبھی تو ابو ہریرہ پر پریشان اپنے ماتھے میں مار رہا ہوتا تھا. تھوڑی سی فہم حدیث بھی انسان میں ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی صحیح مسلم ہے جلد سمو میں ترجمہ فارسی مترجم خالد ایوبی نیا اہل سنت میں سے. ہاں یہ ملاحظہ فرمائیں. از ابو ہریرہ نقل است کے نزد برخی اصحاب رفت. کیا جی؟ اصحاب کے بعد اصحاب کی طرف سے جاتا ہے اور کیا در حالے کے بار پیشانی خود میزد و می گفت گمان می کنید کہ من بے رسول خدا نسبت دروغ می دہم. اب ابو ہریرہ کے زمانے میں کیا سارے صحابی مر گئے تھے, صرف تابعی زندہ تھے جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ تابعی بیان کر رہے ہیں؟ اس سوال کا بھی جواب دے دینا کہ ابو ہریرہ اکیلا صحابی تھا اس وقت, تو کوئی صحابی تھا ہی نہیں, صحابہ یہ بات ہی نہیں کرتے تھے, تابعی یہ روایت نقل کر رہا ہے. تو بھائی تم یہ بتاؤ نا کہ اس وقت سارے صحابہ فوت ہو گئے تھے اور صرف یہ ایک صحابی بچا ہوا تھا, اور بس لہٰذا یہ صحابہ جو یہ رافضیوں نے اپنی طرف اپنی جیب سے ڈال دی یہ بات. نہیں, یہ آپ کے مترجمین نے ہے, اور یہ خود اس روایت سے پتہ چلتا ہے اور اس زمانے کے حساب سے بھی یہ چیز واضح اور روشن ہے. یہ تو ازر من الشمس ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو, یہ نہیں کہہ رہا کہ تم یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے جو نقل کر رہا ہے. اس وقت صحابہ تابعین سب کے ہاں یہ چیز شائع تھی, رائج تھی کہ ابو ہریرہ صاحب رسول اللہ پہ تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے, اب ذرا اس کا چیلنج پھر سنیں, پھر انشاءاللہ جواب دینے کا مزید لطف آئے گا. ابھی تو ابو ہریرہ صاحب کا اصل پوسٹ مارٹم تو ابھی شروع ہونا ہے, وہ جن کی JIT رپورٹ ہم نے آج لیک کرنی ہے وہ تو ابھی آگے آنی ہے. تعالیٰ کے متعلق کہا کرتے تھے, اور اس طرح کی روایت تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے. بھائی کرام کو ابو ہریرہ کہہ رہے تھے, صحابہ کرام ابو ہریرہ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوخ کرتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ جو ہے جھوٹی باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف رافضیوں کا اپنا جھوٹا ابو ہریرہ جھوٹی باتیں رسول اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. ابھی آ جائیں اس کی طرف. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں آپ کا ابو ہریرہ کو کس نے جھوٹا کہا ہے؟ شیعوں نے کہا ہے؟ نہیں بھائی, شیعوں نے بالکل نہیں کہا. سب سے پہلی شخصیت جس نے ابو ہریرہ صاحب کو جھوٹا کا ملاحظہ فرمائیں, جامع بیان العلم و فضلہ, کس کی ہے؟ ابن عبد البر کی, اس کی پہلی جلد ہے. یہاں پر جاتے ہیں, روایت نمبر ہے 2148, اسنادہ صحیح. کیا ہے جناب؟ طاؤس نقل کرتے ہیں کہ کنت جالسا عند ابن عمر, ہم ابن عمر کے پاس بیٹھے تھے. فأتاه رجل فقال, ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ان ابا ہریرہ یقول ان الوتر لیس بحتم. بھائی جو وطر ہے نا وہ کوئی حتمی اس کی مقدار نہیں ہے. اچھا, تو اب کیا کہا؟ فقال ابن عمر کذب ابو ہریرہ. کس نے؟ ابو ہریرہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے کہ ابو ہریرہ یہ بات کر رہا ہے. اور جاء رجل الى رسول اللہ فسألہ عن صلاة اللیل فقال مثنى مثنى فاذا خشیت الصبح واحدہ. کہ ابو ہریرہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو ابو ہریرہ صاحب بات کر رہے تھے اور ابن عمر نے, اب یہ دین کا مسئلہ تھا. یہ دین کا مسئلہ ابو ہریرہ نے کس کی نسبت بیان کیا ہے؟ وہی نازل ہوئی تھی ابو ہریرہ پر, یا ابو ہریرہ بیٹھ کے خود سے, دو صورتیں ہیں, یا ابو ہریرہ خود سے بیٹھ کے دین میں باتیں گھڑتا تھا, دینی احکام گھڑتا تھا, پہلی صورت. دوسری وہ رسول اللہ کی نسبت ایسی حدیثیں بیان کرتا تھا. دونوں صورتوں میں ابو ہریرہ کا پروگرام چلا جائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں, ابن عمر کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے جی, تو اب سند بھی صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایک صحیح سند سے, یہ ایک تھا. ابھی آگے چلتے ہیں.
ابو ہریرہ صاحب کیا کہتے تھے، یہ ذرا روایت ملاحظہ مسند الامام احمد ابن حنبل. اب اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں ناظرین، یہ بہت دلچسپ ہے، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ابو ہریرہ صاحب کا جو میں کہتا ہوں نا ایک ٹیلنٹڈ صحابی تھے، وہ ایسے ٹیلنٹڈ تھے جب وہ پکڑے جاتے تھے نا تب وہ پتلی گلی سے نکلتے تھے، والا نہیں نکلتے. دیکھیں مسند الامام احمد ابن حنبل شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ کیا کہتے ہیں. اچھا اب ایک مسئلہ تھا کہ من اصبح جنوبا فلا یصوم، اگر کوئی شخص صبح کرتا ہے اور وہ جنوب کی حالت میں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا. ابو ہریرہ یہ بیان کرتا تھا، اور یہ نہیں کہ اپنی فہم، نہیں، یہاں پر کہتا ہے لا ورب ھذا البیت، یعنی قسم اٹھا کر، خداوند متعال کی قسم اٹھا کر کیا کہتا ہے، ما انا قلت من اصبح جنوبا فلا یصوم محمد ورب البیت قالہ، یعنی خدا کی قسم محمد یہ بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی طرف اس امر کی نسبت دے رہا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبح جنوب کی حالت میں کرے وہ روزہ نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ادھر آپ نے دیکھ لیا کہ قسم اٹھا رہے ہیں. اب ملاحظہ کیجئے صحیح بخاری، یہاں پر کیا ہے، الصائم یصبح جنوبا، روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. اچھا وہاں پہ ابو ہریرہ صاحب نے کیا کہا تھا، میں ایک دفعہ پھر دکھا دوں کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. کیا کہتا ہے، فلا یصوم، وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ نہیں رکھے گا. پھر یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ کیا کہتا ہے بخاری میں، ان عائشہ و ام سلمہ اخبرتاہ ان رسول اللہ کان یدرکہ الفجر وہو جنوب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، اور رسول اللہ روزہ رکھتے تھے. کون؟ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ یہ بیان کر رہی ہیں. اب دیکھیے گا ان کے مترجمین نے بھی کیا کہا. یہاں پہ ہم ان کا اپنا ترجمہ رکھتے ہیں، داؤد راہ صاحب کا، اہل حدیث، ان کے باب. توجہ کریں، بڑی زبردست روایت ہے. ابو ہریرہ نے وہاں پہ رسول کی نسبت قسم اٹھا کے کہا کہ رسول نے یہ فرمایا. یہاں پہ کیا ہے، کہتے ہیں جی انہیں مروان نے خبر دی اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ اپنے اہل کے ساتھ جنوبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے. اور مروان بن حکم نے فلاں سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو ہریرہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو کہ رسول کی دو بیویاں یہ کہہ رہی ہیں وہ تو روزہ رکھتے تھے، کیونکہ ابو ہریرہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا. ابو ہریرہ کا فتویٰ نہیں، ابو ہریرہ جو رسول کی طرف مسند احمد سے دکھایا، جو نسبت دیتا، قسم اٹھا کر رسول کی نسبت جھوٹ بولتا تھا، اور جو رسول پہ جھوٹ بولے جہنمی ہیں. انہیں تم صحابہ مانتے ہو؟ اب جواب دینا، اس کا جرت ہے تو جواب دینا. ابو ہریرہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا. ان دنوں مروان امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا. ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالفیل میں جمع ہو گئے. فلاں ابو ہریرہ کی وہاں کوئی زمین تھی. ابو ہریرہ نے کہا اچھا، پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث ذکر کی. اب ابو ہریرہ سب پکڑے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا میں کیا کروں، فضل ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بندہ فوت ہو چکا تھا، بندہ ہی فوت ہو چکا تھا. ایسے بندے کی گواہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بیان کرتے تھے، اور وہاں پہ قسم کھا رہا ہے کہ رسول اللہ یہ بیان کرتے تھے. بھائی وہاں کیوں نہیں کہا؟ جب پکڑے گئے تو کس پہ ڈال دیا؟ ایسے بندے پہ جو دنیا میں نہیں ہے. نبی کریم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنوبی ہونے کی حالت میں اٹھا افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے، خود یہ بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا کہ جب یہ ابو ہریرہ صاحب پکڑے گئے تو کیسے ان کے چہرے کا رنگ بدلا، یہ دیکھیے گا. اچھا صحیح ابن حبان، التعلیقات علی صحیح ابن حبان، یہاں پہ دیکھیے گا صحیح سند روایت ہے. یہ سند پہلے میں دکھا دیتا ہوں صحیح. اب دیکھیے گا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ کا جب ان کو خبر دی گئی نا اور بتایا کہ جناب وہی جو ہم نے وہاں سے روایت بیان کی کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ نے تو یہ بیان کیا ہے اور تم اس کے الگ بیان کر رہے ہو. اب روایت پیچھے سے دیکھیں، قال رسول اللہ من ادرکہ الصبح جنوبا، کہ جو صبح ایسی حالت میں ہو کہ جنوب فلا صوم لہ. فانطلقت انا و ابی، میں اور میرا باپ جاتے ہیں کس کے پاس؟ ام سلمہ اور عائشہ کے پاس جو رسول اللہ کی زوجہ. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں بتائیں تو کیا ہے؟ کہا کہ وہ رسول اللہ جب جنوب کی حالت میں ہوتے تھے ثم یصوم، وہ تو روزہ رکھتے تھے. کہتے ہیں وہ تو ابو ہریرہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. اب جب یہ چیز ابو ہریرہ کو پتہ چل گئی، وہ کہتے ہیں فلقینا ابا ہریرہ وهو عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا. ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے پوچھا ہے. اچھا فتلون وجهه، ابو ہریرہ کا رنگ اڑ گیا، چہرہ تبدیل ہو گیا.
कहता है काल हाकज़ा हद्दसनी अल-फ़ज़्ल इब्न अब्बास व हुवा आलम। भाई वो तो उस वक्त फोत हो चुका था, ऐसे बंदे की गवाही दी और रंग भी उड़ गया, पता चला हम पकड़े गए हैं, अबू हुरैरा साहब का जो है ना वो यहाँ पर वो पकड़े गए हैं। अच्छा, अब ये आपने मुलाहिज़ा किया, अब थोड़ा सा और देखिएगा, वहाँ पर रसूल की तरफ निस्बत दी, फिर इनके उलमा ने कहा किताब अल-फ़क़ी वल मुतफ़क़ी, किसकी है? ख़तीब बगदादी की। बाद में ये फतवा हो गया, पहले हदीस थी। अबू हुरैरा साहब क्या कहते हैं कि मैं जो है वो अबू हुरैरा फतवा देता था कि सुबह जुनूब की हालत में करो तो वो अफ्तार कर ले, मतलब रोज़ा नहीं रखेगा। फ़इन्नमा ज़ालिका मिन कीस अबी हुरैरा, ये अबू हुरैरा साहब की जेब से था। वहाँ पे मुस्नद अहमद में खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद ये कहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे तो कसम उठा के रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत कतई दी है। जब पकड़े गई तो कहा मिन कीस अबी हुरैरा था। ये अबू हुरैरा की अपनी फ़हम थी, आप लोगों के मुताबिक अपनी फ़हम, और अपनी फ़हम में वो रसूल की तरफ भी इस तरह से निस्बत दे देते थे। ये देखें तमीद में फिर अबू उमर ने क्या कहा है कि उसने क्या कर दिया, हाँ रजू कर लिया अबू हुरैरा ने अपने फतवे से, जब उसे आयशा और उम्मे सलमा की हदीसों का पता चलता है कि वो उन दोनों से जो हदीस पहुंची उसका पता चलता है। तो ये अबू हुरैरा साहब का टैलेंट, अब हम तो खुद ये हमारा सवाल आपसे यही था कि ये अबू हुरैरा साहब जो हैं वहाँ पे रसूल की तरफ इंतसाब दे रहे हैं कतई तौर पर, और जब पकड़े जाते हैं फिर सीधा वो नहीं जी। ये चीज़ करीना बनती है कि वहाँ पर जो सहाबा कहते थे कि ये तुम्हारी अपनी जेब से है, चूँकि उसकी आदत थी वो अपनी जेब से बयान करता था और रसूलुल्लाह की निस्बत भी कह देता था। अबू हुरैरा की आदत थी, ये शवाहिद हमने आपकी खिदमत बयान किए। आओ इनकी संदों को ज़ईफ़ करो ज़रा, ये बुखारी मुस्लिम की संदों को ज़ईफ़ करो ना, जरूरत देखते हैं। अब आ जाएँ एक और रिवायत मुलाहिज़ा करें, मुस्नद अल इमाम अहमद इब्न हंबल रिवायत है। अब देखिएगा, वो हज़रत इब्न उमर ने कहा था, ये कह रहे थे ना कि एक सही सनद रिवायत पेश करें। कहते हैं कि दो मर्द दखला रजुलान मिन बनी आमिर अला आयशा, आए और कहा फ़अख़बरहा अन्ना अबा हुरैरा युहद्दिस अनिन नबी, फ़अख़बरहा अन्ना अबा हुरैरा युहद्दिसु अनिन नबी अन्नहु क़ाल अत्तैरतु फ़िद्दार वल मरआ वल फ़रस, कि नहुसत है घर, औरत और जो मरकब होता है घोड़ा, इनमें ये क्या है, ये नहुसत की अलामतें हैं। शूम यानी आप कह लें कि मनहूस बदशगुनी समझी जाती थी। फ़क़त बद आयशा ये सुन के गज़बनाक हो जाती है, युहद्दिसु अनिन नबी, ये युहद्दिसु अनिन नबी है, वो नबी की हदीस बयान करते थे। आयशा गज़बनाक हो गई और कहा कि एक उसमें हिस्सा आसमान में चला गया, एक हिस्सा ज़मीन में। अब हज़रत आयशा क्या कहती हैं कि खुदा की कसम जिसने इस कुरान मजीद को मोहम्मद पर नाजिल किया, मा क़ालहा रसूलुल्लाह क़त, रसूलुल्लाह ने ये कभी नहीं कहा, ठुकरा दिया। अदालत सहाबा गई, सहाबा रसूल की निस्बत झूठ नहीं बोलते। हज़रत आयशा जब ये हदीस सुनती हैं और कहती हैं वो अबू हुरैरा झूठ बोल रहा है, उसकी बात दुरुस्त नहीं है, वो भी मैं दिखाता हूँ अभी, वो लफ्ज़ झूठ भी दिखाता हूँ आपको। कान अहलुल जाहिलिया, अहले जाहिलियत ये बात क्या करते थे, वो इस चीज़ इसको नहू से समझते थे। अब ज़रा देखिएगा, ये अत-तमहीद अल-मुजल्लद सालिस कहते हैं जी, कतादा अबी हसन, दो शख्स आया उसके पास, इन्नमा वही तैरा फिल मरअ वद्दार वद्दाबा सुम्मा कालत कज़ब, झूठ बोल रहा है कौन? अबू हुरैरा साहब। हज़रत आयशा क्या कहती हैं, देखो भाई गौर से, झूठ बोल रहा है। नीचे फिर अबू उमर कहता है ना यहाँ पे झूठ से मुराद ये है कि गलत है, उसको वहम हो गया है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। वो भाई युहद्दिसु अनिन नबी, अबू हुरैरा नबी से हदीसें बयान कर रहा था। ये इल्म रिजाल में अगर यही कज़ाब का माना, बाद इल्म रिजाल में कज़ाब का जर मुबम तसव्वुर की जाती है, जो कि कज़ाब का जो माना है वो मुशख़्ख़स नहीं है। बाज़ उलमा ने और उलमा जर व तअदील ने कहा कज़ाब से माना ये है कि ख़ता हो जाना या वहम हो जाना, ये वो तो, और वो कहते हैं बस रावी तो वो उसकी हदीसें कैसे कबूल की जाएंगी। अबू हुरैरा साहब भी यही काम करते थे। तो फिर जब एक बंदा इस तरह की बातें करता है तो वो कैसे काबिल एतमाद रह जाता है? हमें क्या पता भाई वो रसूल की निस्बत बयान कर रहा है या अपनी जेब से, चूँकि उसकी तो आदत ये थी, लोगों को उस पर यकीन भी नहीं था। हज़रत आयशा को यकीन नहीं था, वो आपकी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को यकीन नहीं था हज़रत अबू हुरैरा पे, और कसम उठा के कहती हैं कि रसूल ने ऐसा फरमाया ही नहीं है, ये अपनी तरफ से लगा हुआ है और कह रहा है कि जो युहद्दिसु अनिन नबी, सुभान अल्लाह। तो ये सिर्फ इसमें नहीं, ये मुलाहिज़ा करें तावील व मुख्तलिफ़ हदीस
यहाँ पर भी मुलाहिज़ा करें यही फ़क़ाल अन्ना अबू हुरैरा युहद्दिस सुम्मा क़ालत क़दब, यानी झूठ बोल रहा है अबू हुरैरा साहब, झूठ बोल रहे हैं। अब बताएं कि साहबा ने कहा हो कि वो रसूल की इस पर झूठ बोलते थे, मैं तो सवाल रख चुका हूँ इसके ऊपर, और भी कई कुतुब से था लेकिन मैंने इसी पे इक्तफ़ा किया। तो अब लिहाजा अबू हुरैरा साहब का आपने हमें आके जवाब देना है कि सारी रिवायतें मैं दिखा चुका, साहबा को उन पर यकीन नहीं होता था, साहबा पूछते थे, खुद अबू हुरैरा कहता था, खुद अबू हुरैरा इतराफ़ कर रहा है कि ये लोग ऐसा समझते हैं मैं रसूल पे झूठ बांधता हूँ। साहबा ताबीन, हमें कहते ताबीन को भी, खैरुल कुरून थे भाई, खैरुल कुरून का अबू हुरैरा पे यकीन नहीं था, हज़रत आयशा को उन पे यकीन नहीं था, इब्ने उमर जो हैं वो भी झुठला दिया करते थे। ये आपके अबू हुरैरा का असली चेहरा है। अब आकर बिस्मिल्लाह इन रवायात का एक एक करके जवाब देना। अब संदे तोड़ेंगे नहीं आपसे, फिर आके वो अपने उस्ताद अतीक रहमान की तरह इधर उधर की मारोगे और बेतुकी मारोगे, ना मफ़हूम वो निकलेगा ना तर्जुमा वो बनेगा, आके इस तरह की मारनी है। तो लिहाजा अब जब जवाब देना थोड़ी सी तैयारी के साथ जवाब देना, ठीक है, क्योंकि उस्ताद तुम्हारे की आबरू तो गई, अपनी आबरू का थोड़ा सा ख्याल रख लो मियाँ। इसी पे हम इजाज़त चाहते हैं। अबू हुरैरा साहब की इतनी शान काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।